پچھلے چند دنوں میں آپ نے یہ دیکھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک بڑی سیسمک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ تبدیلی آنا بھی ضروری ہے ان دا ویک آف ایونٹ جب 10 دن پہلے 9 سپتمبر کو اسرائیل نے حماس کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا۔ اور وہ بھی قطر کے شہر دوحہ میں، اس وقت جب نیگوشیشنز چل رہی تھیں۔ اس واقعے نے پوری امت مسلمہ کے اندر ایک آگ بھڑکا دی۔ نتیجے کے طور پر عرب لیگ بھی ایکٹیو ہوئی، OIC بھی ایکٹیو ہوئی، قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی بھی سامنے آئے اور دنیا بھر نے اس واقعے کی مذمت کی۔ خاص طور پر ملیشین پرائم منسٹر نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ کنڈیمنیشن سے میزائل نہیں رکتے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جتنا OIC کا شو ہوا وہ کتنا ڈپریسنگ اور سیڈ شو تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بھی خاص اچیومنٹ نہیں ہوئی، بس یہ اناؤنس ہوا کہ اگر بنجامن نیتن یاہو کسی بھی 57 ممالک میں ٹریول کرے تو اس کو اریسٹ کیا جائے گا۔ That was the sad outcome of the whole event۔ اب یہاں امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان نے OIC میں اس وقت بھی زور دیا کہ ایک ٹاسک فورس بنائی جائے جس میں امت مسلمہ کی فوجیں اکٹھی ہو کر ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں اور اپنے مقاصد کو سیکیور کریں۔ لیکن OIC کا اجلاس اور فورم اب کنڈیمنیشنز، افسوس اور سافٹ رسپانسز تک محدود رہ گیا ہے۔ This attack really shows how Israel is using diplomacy as a backseat۔ This is the time for action۔ Israel acted wholly independently اور اس نے کہا کہ وہ اس ایکشن کی فل رسپانسبلٹی لیتا ہے۔ اب آپ پاکستان کی طرف آئیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف اس وقت کنگڈم آف سعودی عربیہ میں ہیں and this is the major strategic deal۔ اس کے پازیٹیوز بھی ہیں اور نیگیٹیوز بھی۔ پاکستان کو اب لٹرلی ایگ شیلز پر چلنا پڑے گا۔ It's something to celebrate but at the same time very alarming۔ اگر سعودی عربیہ پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان پر بھی تصور کیا جائے گا، یعنی اس کے دشمن ہمارے دشمن اور ہمارے دشمن ان کے دشمن۔ ایسے حالات میں پاکستان ہمیشہ سعودی کے دفاع کے لیے کھڑا ہوگا۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ ایٹمی ریاست بننے کے بعد سے ہم نان فارملی سعودی کو یہ ڈیفنس فراہم کرتے آئے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ OIC کے اندر جتنے بھی سافٹ رسپانسز آئے ہیں ان میں پاکستان کا فائدہ ہی ہوا ہے۔ اگر آج سعودی عربیہ ہمارے ساتھ 4 to 5 بلین ڈالرز کی ٹریڈ بڑھا رہا ہے اور 5 بلین ڈالرز کی ایڈ دے رہا ہے تو اس کی وجہ یہی اسٹریٹجک پوزیشننگ ہے جو ہماری فوج نے بنا رکھی ہے۔ ہم یہ GCC سروسز دیگر ممالک کو بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے OIC میں اعلان کیا کہ ہم فری آف کاسٹ امت کے لیے ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنانے کو تیار ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا۔ اب اگر انڈیویجولی ممالک یہ سروسز لینا چاہتے ہیں تو پاکستان مور دین ہیپیلی یہ سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں یہ وہی ہے نا جسے کہتے ہیں ٹیکنگ اے پیج فرام somebody else's book، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس کی جگہ اب پاکستان اگر آئے گا تو ویسٹ سے بھی پریشر آئے گا۔ سوال یہ ہے کیا پاکستان اس پریشر کو سسٹین کر پائے گا؟ ویل ٹائم ول ٹیل۔ یہاں GCC مارکیٹ پاکستان کے لیے اوپن ہو رہی ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ USA کی دنیا بھر میں 750 ملٹری بیسز ہیں، مختلف خطوں میں، سمندروں میں اور جزائر میں، جبکہ چائنا کے پاس کوئی بھی ملٹری بیس نہیں ہے۔ پاکستان کی عام سپلائی کا 81% آج بھی چائنا سے آتا ہے۔ اگر GCC میں پاکستان کو بیسز ملتے ہیں تو انڈائریکٹلی چائنا کو بھی بیسز مل رہے ہیں۔ So this is the strategic move۔ کچھ دن پہلے بریک ڈاؤن یہ دیا گیا اگر امت مسلمہ ایک فوج بناتی ہے تو اسرائیل کے ساتھ USA کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو چائنا کو اپنے سائڈ پر رکھنا ہوگا۔ So direction is being taken، بالکل وہی جیسے پریڈکٹ کیا تھا۔ ساتھ ساتھ ایک اور نقطہ، آج انڈیا کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ جو IMEC کوریڈور انڈیا سے ہوتا ہوا سعودی اور پھر اسرائیل اور پھر وہاں سے یورپ جانا تھا، وہ پورا پروجیکٹ آج زمین میں دفن ہو گیا ہے، کیونکہ اگر سعودی انڈیا دوستی بنتی ہے تو اسٹریٹجک لیوریج جو پاکستان دے رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ سو فار سو گڈ۔ اور اگر کبھی پاکستان کو سعودی عربیہ کے دفاع کی ذمہ داری ملی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت کا شرف پاکستان کو ملے گا اور یہ ایک عظیم آنر ہوگا۔ اور یاد رکھیں کیڈٹ دراصل لفظ قیادت یعنی لیڈرشپ سے نکلا ہے۔ قیادت اسی کو ملتی ہے جس کے اندر ذوق شہادت ہو۔ اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب